وسلم من كنت مولاه فحاض علی المولا صلوات پڑھے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار ہم سب کے اس حسین اور مبارک قدم کو امام کے ظہور سے نزدیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آپ جوانوں کے جذبات دیکھ کر ہمیں خود حوصلہ ملتا ہے کہ اس دین کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا جائے۔ جب میں یہاں پہلا میری نظر آپ لوگوں کے اوپر پڑی تو مجھے اپنی کوششیں اور اپنی محنتیں کم نظر آنے لگی۔ آپ لوگوں کی محنت مجھے اپنے سے زیادہ نظر آئی۔ یعنی پورے 30 سال میں نے تقریباً اس دین کی راہ میں گزارنے کے بعد آج ایک لمحے میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ آپ لوگ اپنے آپ کو پہچانیے کہ آپ لوگ کس مرتبے اور کس منزل کے نزدیک ہیں۔ یہ نور ولایت یقیناً میرے عزیزوں ایک ایسا نور ہے جو اپنے طرف اپنی جانب انسان کو کھینچتا ہے، اور اسی نے جو ہے آج جن لوگوں کے دلوں میں یہ نور ولایت کی شمع روشن ہو رہی ہے، اسی کی خاصیت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ لوگ اس نور کی طرف کھنچ رہے ہیں۔ اس کے اندر جاذبیت ہے، اس کے اندر ایک مقناطیسیت پائی جاتی ہے جو نورانی قلوب کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ غدیر کے حوالے سے جو رسالت مآب کا ایک فقرہ ہے، ایک جملہ ہے، جس کلمے کو سب سے زیادہ مورخین، محدثین اور اپنے زمانے کے جو طرز اول کے محدثین تھے انہوں نے لکھا ہے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد آج تک جتنے بھی محدثین گزرے ہیں ان کی فہرست علامہ علی نقی نقل صاحب نے اپنی کتاب میں تحریر فرمائی ہے، جن کی فہرست میں تقریباً 367 محدثین وہ ہیں کہ جو اپنے زمانے کے نمبر 1 کہے جاتے ہیں۔ 367 اس زمانے سے لے کے آج تک جنہوں نے مسلسل اس کلمے، اس خطبے، اس حدیث کے فقرے کو نقل کیا ہے۔ مثال سے آپ حضرات کو تھوڑا واضح کرتا چلوں، ابھی کوئی آئے اور آپ کے یہاں کہے کہ فلاں بستی میں جو ہے کوئی حادثہ پیش آ گیا، ایک آدمی آپ سنیں گے سوچیں گے ہو سکتا ہے سچ کہے، ہو سکتا ہے جھوٹ کہہ رہا ہو۔ ترنت بعد فوراً ہی ایک اور شخص آئے اور کہے کہ حادثہ فلاں بستی میں رونما ہوا ہے، الفاظ بدلے ہوں لیکن مفہوم وہی ہو، پھر آپ کو تھوڑا سا یقین میں اور اضافہ ہو جاتا ہے کہ شاید ہوا بھی ہوگا یا نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ پھر فوراً تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، مسلسل 300 افراد آپ کے پاس آ جائیں کہ فلاں بستی میں یہ واقعہ، یہ حادثہ ہو گیا ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ جس حدیث کے لیے آج تک 367 محدثین و مفکرین نے اپنی کتابوں کو سیاہ کر ڈالا ہو، اس کلمے میں کتنی سچائی ہوگی؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سن 10 ہجری 18 ذی الحجہ رسول اسلام نے میدان خم، جس کو غدیر خم کے نام سے آج ہم لوگ یاد کرتے ہیں، ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس خطبے کو اگر آج ہم لوگ کمپیوٹر کا زمانہ ہے ورڈ میں نکالیں، ٹیکسٹ فائل بنائیں تو تقریباً 16-17 صفحات پر مشتمل عربی خطبہ، عربی متن اس کا ہوتا ہے۔ اگر میں یہاں پڑھنے بیٹھ جاؤں تو تقریباً 2 گھنٹے میں ان 16 صفحوں کے قرات ہوگی، جس کو سمجھانا بہت دور کی بات ہے۔ اس خطبے کو رسول اسلام نے ارشاد فرمایا، کہاں؟ میدان غدیر میں 16 صفحے کا ایک خطبہ،
ایسے ہی نہیں کہ صرف ایک کلمے کا ارشاد فرما دیا ہو من کنت مولا فاز علی مولا، نہیں میرے عزیزو، رسول اسلام نے سنیے کیا کیا۔ رسول اسلام نے تمام مجمع کو جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، سب کو ایک جگہ جمع کیا۔ تاریخ نے لکھا کہ وہ ایسا میدان تھا کہ جہاں کوئی سایہ دار درخت موجود نہیں تھا، دھوپ کا میدان تھا، اور ایسا چٹیل میدان کہ آپ جانتے ہیں کہ عرب کی گرمی ہمارے علاقوں سے زیادہ ہوا کرتی ہے، اور اس گرمی کے ماحول میں رسول اسلام نے ایک اور مثال آپ حضرات کو میں یہی دیتا چلوں۔ آپ حضرات کی تعداد 100-150 تو میں یہاں بیٹھا ہوں سب کو نظر آ رہا ہوں، اگر اسی تعداد کو آپ بڑھا کے 400 کر لیں 500 کر لیں تو مجھے ایک تھوڑی سی زیادہ اونچائی کی ضرورت پڑے گی تاکہ سب تک میری آواز جا سکے اور سب مجھے دیکھ سکے۔ لیکن اگر یہی مجمع 1.25 لاکھ کا مجمع ہو تو کتنی اونچائی کی ضرورت پڑی ہوگی؟ یہی مجمع اگر 1.25 لاکھ کا مجمع ہو تو رسول کو زیادہ اونچائی کی ضرورت پڑی ہوگی، اور کتنے پالانوں کو اکٹھا کیا گیا ہوگا کہ رسول اتنی اونچائی اتنی بلندی تک پہنچ جائیں کہ جہاں سے دکھا سکے۔ ابھی جو یہ کہہ رہے تھے نا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 جس کے اندر اللہ کا ارشاد ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ۔ میرے عزیزو، بڑا عجیب تیور ہے، یا ایھا الرسول، عزت کے ساتھ کہہ رہے ہیں میرے رسول۔ یہاں باریکیاں ہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ کا نام ہے اسحاق، آپ کا نام ہے موسیٰ، آپ کا نام ہے یعقوب، اس طرح کے آپ کے نام ہیں، نام سے نہ پکار کر کے اگر یہ کہا جائے آپ معلم ہیں، مدرس ہیں، آپ کے پیشے سے، آپ کے عہدے سے آپ کو پکارا جائے تو وہاں اہمیت کچھ اور زیادہ ہو جایا کرتی ہے۔ تو اللہ نے یہاں رسول کو یا ایھا الرسول پکارا، جبکہ ہم نے قرآن اور جگہ سے بھی پڑھا جہاں پروردگار کہیں کہتا ہے یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، طٰہٰ، یاسین، تمام اس طرح کے القابات پروردگار عالم رسول کے لیے استعمال کر رہا ہے جو سارے کے سارے محبت آمیز ہیں، جس سے پروردگار عالم کا عشق صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو کتنا زیادہ چاہتا ہے، اللہ اپنے محبوب سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، غدیر میں ایسا کیا ہو گیا کہ پروردگار عالم کی اس محبت کا سارا لہجہ ہی بدل گیا۔ خود اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ إِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ، اگر یہ نہ کیا، ایسا نہیں کہ اگر یہ نہ پڑھا، اگر یہ نہ کہا، بلکہ کہا اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہیں کیا۔ مطلب یہ ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہاں صرف کہنا ہی نہیں ہے بلکہ کر کے دکھانا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ سلام پڑھے محمد وعلم محمد وعلم۔ صرف کہنا ہی نہیں ہے بلکہ کر کے دکھانا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، کیونکہ اللہ سارے انسانوں کی فطرت سے واقف ہے۔ پروردگار جانتا ہے کہ یہ کتابوں کو پڑھے گا، یہ فلسفہ پڑھے گا، یہ منطق پڑھے گا، یہ فقہ پڑھے گا، اور سارے علوم کو اپنے طریقے سے استعمال کرے گا۔ بلاغت پڑھے گا، اس کو اپنے طریقے سے موڑ لے گا، لغت پڑھے گا، اس کے معنی اپنی طریقے سے نکالے گا۔ پروردگار جانتا تھا کہ میں اگر پڑھائی تک رہ جاؤں گا تو یہ اس میں بھی چھیڑ چھاڑ کرے گا، میں اگر کہنے سننے تک رہ جاؤں گا یہ اس میں بھی چھیڑ چھاڑ کرے گا۔ پروردگار نے کہا میں اب کہنے سننے تک نہیں رہوں گا، میں اب پڑھائی لکھائی تک نہیں رہوں گا، بلکہ اب میں اس کو کہوں گا کہ کر کے دکھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عمل میں کہیں ترتیب میں کہیں کاٹ چھاٹ کر دے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ صلوات آپ حضرات ایسے پڑھیں جیسے عبادت، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو پروردگار عالم نے ذرہ برابر بھی غدیر میں کوئی بھی ایسا گوشہ نہیں چھوڑا کہ یہ کہیں کو نکل کے فرار کر سکے۔ لیکن بڑی عجیب ہے انسان کی یہ عقل، اس نے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اپنے بھٹکنے کا راستہ نکال ہی لینا ہے۔ مولانا کہہ رہے تھے نا ابھی ایک جملہ آپ نے سنا کہ یہ ولایت کا نور، یہ محبت یا تو دلوں میں آتی نہیں اور آتی ہے تو پھر جاتی نہیں۔
کربلا میں ہم نے دیکھا اس کا نمونہ، کچھ چاہنے والے ہیں انصار جن کو کہا گیا، وہ کسی بات، کوئی ایک ایسی بات انہوں نے سنی کہ جن سے ان کو لگا کہ ہماری محبت پہ شک کیا جا رہا ہے۔ وہی کہا نا کہ یہ اگر دل میں آ جائے تو آسانی سے نہیں جاتی۔ امام کے پاس آ کے کہا کہ مولا اگر ہمیں 70 مرتبہ تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور ہمارے ٹکڑوں کو آگ میں جلایا جائے اور اس راگ کو ہوا میں بکھیر دیا جائے تو پھر بھی ہم اس محبت کا دم بھرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ وہ محبت ہے کہ جو ٹکڑوں میں بٹ سکتی ہے لیکن دل سے نہیں نکل سکتی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔